سورہ محمد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ اے میرے اللہ، آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجانے لگتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت خطرناک مصیبتیں ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور شام ہم پر چھوڑتا ہے، بس جو انسان صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ 8 مصیبتیں یہ ہیں: اللہم الہم یعنی فکر میں مبتلا ہونا، الحزن یعنی غم میں جکڑ جانا، العجز یعنی کم ہمتی، بیکاری، محرومی، الکسل یعنی سستی، غفلت، الجبن یعنی بزدلی، خوف، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا، البخل یعنی کنجوسی، حرص، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، غلبۃ الدین یعنی قرضے میں بری طرح سے پھنس جانا کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے، قہر الرجال یعنی لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہو جانا۔ قیمتی دعا ان 8 مصیبتوں سے حفاظت کے لیے قیمتی دعا ان 8 مصیبتوں سے حفاظت کی دعا کئی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے۔ بس اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، محفوظ تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں اپنے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا پایا۔ پوچھا کہ نماز کا وقت تو نہیں، پھر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، تفرقات نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ صبح شام پڑھا کرو۔ انہوں نے اہتمام فرمایا تو تفرقات سے بھی دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا الفاظ کی تقدیم تاخیر اور کچھ فرق کے ساتھ کئی احادیث میں آئی ہے۔ دعا کے 2 صیغے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، جو آسان لگے اسے اپنا معمول بنا لیجئے اور صبح و شام ان دعاؤں کو ضرور مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 8 آفتوں اور تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ بولے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔
چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹی جاتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، لیکن جو ممکن تھا کہ اگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزر گیا، رات بھی ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگ گئی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے تعلق رکھنے والے مشاورات کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، ہمیں یہ فیصلہ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہماری اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچ گئی، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے، اس صورتحال کو بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے جس کے بارے میں تمہیں کوئی حقیقت معلوم نہ ہو؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے اس غسال عورت سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا کوئی گواہ موجود ہیں؟ غسال عورت نے امام مالک کو جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ کوئی موجود نہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا کوئی تذکرہ کیا؟ جواب آیا، بالکل بھی نہیں۔ اس پر امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے اس مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 کوڑے بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ استغفر اللہ۔ مہربانی کر کے شیئر کریں۔ اللہ پاک سب مسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔